اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فرزند، خدا کی طرف سے خواہ کیسی مصیبت آئے مگر اس کو تو یقین کے ساتھ خیال رکھ کہ وہ تیرے حق میں وہ مصیبت نعمت اور خیر و برکت ہوگی۔ جب آپ یہ نصیحت کر چکے تب آپ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک نئے نبی تشریف لائے ہیں، چلو ان سے ملنے چلیں۔ یہ فرما کر دونوں صاحب دو خچروں پر سوار ہوئے، راستہ کا کھانا دانا ساتھ لیا، پھر برابر 7 دن تک چلتے رہے۔ اتفاقاً 8ویں دن راستہ بھول کر ریگستان کی جنگل میں جا نکلے۔ جب دوپہر کا وقت آیا، تمام جنگل آگ کی طرف تپنے لگا، خچروں کے پیر ریت میں دسنے لگے۔ رات دن کی منزلیں طے کرنے سے جانور نیم جان ہو کر گر پڑے۔ ناشتہ ختم ہوا، حضرت لقمان علیہ السلام خچروں کو چھوڑ کر پیدل روانہ ہوئے۔ بہت دور جانے کے بعد صاحبزادے کے پیر میں ہڈی چبھی اور خون نکلنے لگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس ہڈی کو بڑی مشکل سے نکالا، جس کی تکلیف سے صاحبزادے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بیٹے نے حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ جناب، آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ خدا کی طرف سے کیسی ہی مصیبت آئے مگر وہ بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ جو کچھ تکلیف ہم کو پہنچی ہے اس میں کیا خیر ہے، بلکہ بظاہر اس تکلیف سے ہم بڑی خیر سے محروم رہ گئے۔ ہم ایک بزرگ ایک نبی کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، زیارت بھی میسر نہ ہوئی اور تکلیف بھی سخت اٹھائی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزند، ضرور یہ مصیبت ہمارے حق میں رحمت اور نعمت ہے۔ شاید کوئی اور اس سے بڑی بلا اور مصیبت ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہوگی، جس کو خدا نے اس چھوٹی مصیبت میں بدل دیا ہے۔ جس وقت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند سے یہ باتیں کر رہے تھے، یکایک آپ کو دور سے ایک دھواں اور غبار اور شور کی آوازیں آئی۔ آپ اس کا سبب نہ معلوم کر سکے۔ یکایک آپ کے سامنے ایک سوار آیا جو ابلک گھوڑے پر سوار تھا، جو محلے کی ہوا سے اتر کر نیچے آیا اور فرمایا کہ آپ کا نام لقمان ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہاں، مجھے لقمان کہتے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ آپ کا فرزند آپ سے اس مصیبت کی شکایت کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ہاں، میرا بیٹا مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ جو مصیبت ہمارے اوپر سفر میں گزری ہے، یہ کس طرح ہماری حقیقی راحت اور نعمت ہو سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ آج ضرور ہمارے اوپر کوئی بڑی بھاری مصیبت نازل ہونے والی تھی، لیکن خدا نے اپنے فضل سے اس بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر اس سوار نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ سن لیجئے کہ میں جبریل ہوں، اور جو کچھ مصیبت آپ پر نازل ہوئے یہ سب میری وجہ سے نازل ہوئی، کیونکہ تم جس بزرگ نبی کی ملاقات کرنے تشریف لے جا رہے تھے، وہ نبی اپنی قوم کو پیغام رسالت پہنچا کر چلے گئے تھے، مگر ان کی قوم ان کا کہنا نہ مانا۔ میں اس قوم پر عذاب الہی لے کر نازل ہوا تھا۔ میں نے دور سے آپ کو
اس گاؤں کی جانب آتے دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں دعا کی، اے اللہ اپنے بندے کو بچا۔ میری دعا سے خدا نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے آگے چلنے سے روک دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ضرور اس گاؤں میں پہنچ جاتے اور آپ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتے اور آپ بھی ان لوگوں قوم کے ساتھ مار جاتے اور زمین میں دسا دیے جاتے۔ خدا نے اس قلیل مصیبت کی سبب سے آپ کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور وہ دھواں اور جو گرد و غبار اور جو آوازیں تھیں جو آپ نے میرے ملنے سے پہلے سنا تھا، وہ اس بستی کی زمین پر گرنے اور زمین کے نیچے دسنے کے سبب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خدا نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے پاس آئے۔ ان کے زخم پر کہ جہاں ہڈی چھپی تھی اپنا ہاتھ پھیرنا، خدا نے اس کا زخم اچھا کر دیا۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام حضرت لقمان علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں آئے کہ جہاں آپ کے خچر مردہ پڑے تھے۔ دونوں خچروں کو روح الامین نے ہاتھ لگایا، خچر زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کے پانی کی مشق ناشتہ کے تھیلے کو مس کیا، وہ پانی سے یہ ناشتہ سے پر ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ آپ دونوں صاحب اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ۔ یہ دونوں بزرگ سوار ہوئے۔ سامنے سے حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی سواریوں کو پیچھے سے ہانک کر 7 قدم سواریاں چلی ہوں گی۔ سامنے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا شہر نظر آنے لگا۔ کل 7 قدم میں 7 دن کا راستہ طے ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل امین وہاں سے غائب ہوئے۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، ہمیں چاہیے مسلمانوں، اب تو معلوم ہو گیا کہ مولا جو کچھ کرتا ہے وہ سراسر نعمت اور بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش اور مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔